بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جن کو ہم اکثر ان گفتگوؤں میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سلجھایا جائے اور قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ اسی قسم کی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت جو ہے یہ ایک مرحلہ دعوت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام دائی، ایک عام پریچر جب بھی دین کی کوئی دعوت دیتا ہے تو پھر ایک خاص موقع آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ سکتا ہے، اسے الگ ہو سکتا ہے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ہجرت تو وہ ہے جو دین کی خاطر کی جاتی ہے اور اس طور پہ کی جاتی ہے کہ آپ پر دین کا عمل کرنا ممکن نہیں رہا، یہ وہ زیر بحث یہاں ہجرت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہجرت مرحلہ دعوت کے طور پہ زیر بحث ہے۔ یعنی ایک دوسری ہجرت کی قسم ہے جس میں ہجرت ایک دائی اس لیے کرتا ہے کہ اپنی قوم سے مایوس ہو چکا ہوا ہے یا اپنی قوم کو وہ چھوڑ رہا ہے اور قوم پر اس نے اتمام حجت کر لیا ہے، چنانچہ یہ حق اس کو حاصل ہے اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ موقع آ گیا ہے تو اپنی قوم کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو اس لیے پائی جاتی ہے کہ مرحلہ دعوت کے حوالے سے عام طور سے یہ کیا جاتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو خاص نبوت کے معاملات ہیں اور جو خاص ان کا معاملہ ہے اور اس کو عام طور سے ایکسٹینڈ کر لیا جاتا ہے اور یہ قیاس کر لیا جاتا ہے گویا کہ ہر دائی پر وہ معاملات اور وہ مراحل ہیں جو آنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ وہ ایک رسول ہیں اور رسول ہی کے بعد ہم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے پہلے جو رسول آئے وہ ہی یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اتمام حجت کریں، یعنی کسی عام آدمی کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ اتمام حجت کر سکے۔ اتمام حجت کا کیا مطلب ہے؟ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو اس درجے واضح کر دیں، یعنی حق کو آپ اس درجے مبرہن کر دیں، اس کو اتنا کلیئر کر دیں کہ مخاطب کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے جھٹلانے کا، مخاطب کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ اس کو جھٹلائے۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف ایک رسول ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کو بھی مقام حاصل عام طور سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اس کو بھی مقام سرے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مقام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو حاصل ہوتا ہے، جو کہ ایک نبیوں سے ایک بلند تر کیڈر ہے، ایک آگے کا کیڈر ہے، جس میں رسول جو ہے وہ اپنی ذات کے ذریعے سے اور مختلف اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے معاون حالات پیدا کرتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کرتے ہیں اور قطع عذر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ مخاطبین کے پاس پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا حق کو جھٹلانے کا، اور اس موقع پہ پھر جو رسول ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑ جاتا ہے، گویا کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں تم سے بری ہوں، میں نے جو اپنی بات پہنچانی تھی وہ اللہ کی طرف سے پہنچان لی ہے، اب سارے کا سارا معاملہ اللہ پہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا اس قوم کا۔ تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہجرت جو ہے مرحلہ دعوت کے طور پہ کبھی بھی ایک عام آدمی کی زندگی میں نہیں آتا، یہ خاص طور سے رسولوں کے بارے میں خاص اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ وہ ہجرت ہے جو صرف رسول ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول ہی اتمام حجت کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی قطع عذر کر ہی نہیں سکتا۔ ایک عام آدمی دین کا اس درجے میں ابلاغ کرنے کا کی حیثیت رکھ ہی نہیں سکتا کہ وہ اس درجے میں ابلاغ کر دے کہ دین کے بارے میں پھر کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے اس کے مخاطبین پہ۔ دوسری بات جو واضح رہنی چاہیے کہ رسولوں کے معاملے میں بھی دیکھیے کہ یہ جو تعین ہے کہ کب اتمام حجت ہو گیا جس کے بعد ہجرت ہونی ہے، یہ رسول خود نہیں کر سکتا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق دل کے معاملے سے ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اطلاع دیتے ہیں کہ کب اتمام حجت ہو گیا ہے، کب آپ کو اپنے قوم سے ہجرت کرنی ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بار بار الفاظ آتے ہیں کہ فصبر لحکم ربک، پیغمبر کو مخاطب کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کیجئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے آپ نے ہجرت نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح رہنی چاہیے جیسے کہ میں نے عرض کیا خلاصتاً کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں کبھی بھی یہ دعوت کا مرحلہ نہیں ایسا آئے گا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اپنی قوم کو ساری زندگی دعوت دیتے رہنا چاہیے تا وقت اس کی اپنی موت آ جائے۔ یہ جو خاص ہجرت کا جو مرحلہ ہے یہ صرف رسولوں کے ساتھ خاص ہے، رسول ہی وہ اتمام حجت کرتے ہیں، وہی قطع عذر کرتے ہیں، وہی حق کو اس درجے میں واضح کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد پھر یہ ہجرت جائز ہو جاتی ہے، اور پھر یہ رسول بھی اس کے بارے میں طے نہیں کر سکتے کہ کب اتمام حجت ہو گیا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بتاتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا، اب آپ اپنی قوم کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی کسی عام آدمی کی زندگی میں ہجرت جو ہے مرحلہ دعوت کے طور پر نہیں آئے گی، یعنی دعوت کا کوئی مرحلہ ہجرت نہیں ہے ایک عام آدمی میں، یہ صرف رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک عام آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو اپنی قوم کو کبھی نہیں چھوڑنا، اپنی قوم میں اندر رہتے ہوئے جب تک اس کی اپنی زندگی باقی ہے ان کو وہ حق کی بات بتاتا رہے تا وقت کہ اس کی اپنی موت آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔